إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال في موضع آخر وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. محترم سامعین، دینی بھائیوں اور بزرگوں، خطبہ حاجہ کے بعد جو قرآن پاک سے آیت پڑھی گئی اس میں اللہ تعالی روزے کے بارے میں فرماتے ہیں. جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم لوگ کچھ دنوں پہلے رمضان کے مہینے میں تھے. وہ مہینہ جو خیر و برکت والا مہینہ تھا، جس میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے تھے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، شیطان جکڑ لیے گئے تھے. اس مہینے سے ہم لوگ نکل کر کے آئے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اس رب نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے. یعنی فرض کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی. کوئی بھی عبادت انسان خود سے نہیں کر سکتا. کسی کا دل کرے چلو 5 وقت کی نماز ہے، ہم اور نہیں کرنے کے لیے 6 وقت کی نماز پڑھیں گے، 7 وقت کی نماز کر دے، 8 وقت کی نماز کر دے. یا ظہر کیا ہے 4 رکعت کی جگہ ہم 5 پڑھنے لگ جائے، 6 پڑھنے لگ جائے، نہیں کر سکتے. کیوں؟ عبادت کی اصل کیا ہے کہ عبادت میں دلیل چاہیے. کوئی بھی عبادت آپ کو کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حکم موجود ہو. اگر رب العالمین کا حکم نہیں ہے یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے تو کوئی بھی عبادت ہم لوگ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا فاستقم کما امرت، اے نبی جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے
ویسے ہی آپ اس دین پر قائم اور دائم ہو جائیے. جتنا بتایا گیا ہے اتنا ہی کیجیے اور جو کہا گیا ہے اتنا ہی کیجیے. بس عبادت، جو عبادت کرنے کے لیے کہا گیا وہ عبادت کرنی ہے اور جتنا کہا گیا اتنا کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث سے کہتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے جو ہم نے نہیں کیا، جو ہم نے حکم نہیں دیا، جس کا حکم اللہ نے نہیں دیے ہیں، نہ ہی کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے، کہتے فہو رد، وہ عمل ہی جو ہے مردود عمل ہے، وہ قبول نہیں ہونے والا. تو عبادت کے لیے کیا چاہیے؟ حکم چاہیے. اب یہ جب سمجھ گئے کہ عبادت کے لیے حکم چاہیے تو حکم دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. یہی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے میرے بندو تمہارے اوپر کیا ہے؟ روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے. یعنی یہ رمضان کا روزہ جو رکھ کر کے کافی ساری فضیلت ہے، اس میں نہیں جاتے. اس کے علاوہ بھی کافی سارے روزے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. جیسے کہ اس مہینہ یعنی شوال کا مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 روزے رکھتے اور تاکید بھی کیے. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر. جو بندہ رمضان کے روزے رکھا پھر یہ شوال جو ہے اس کا روزہ رکھتا ہے تو کان کصیام الدہر، اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال روزے رکھنے کا ثواب دیتے ہیں. پورے سال روزے رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ تو ہر نیکی کو 10 گنا بڑھاتے ہیں نا. اگر انسان ہر مہینے 3 روزہ رکھے 30 ہوا نہیں، 30 دن ہوا نا، اللہ تعالیٰ بڑھا کر کے دے دیے. تو جب ہر مہینے 3 انسان روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر کے 30 کر دیتے ہیں. ایسے ہی پورا سال ہو گیا تو اس کی الگ سے کیا فضیلت سمجھ میں آئی. حافظ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ جو انسان رمضان کے روزے رکھا، رمضان کے روزے رکھنے کے بعد پھر شوال کے روزے رکھتا ہے، تو جیسے رمضان کے روزے رکھنے میں ثواب ہے جتنا ثواب، اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ یہ جو 6 روزے رکھتا ہے پورے سال اتنا ہی ثواب لکھتے ہیں. یعنی اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ عام روزے سے بہت الگ ہے. ایک انسان رمضان کا روزہ رکھتا ہے، فرض روزہ رہتا ہو، اور پھر اور 6 روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر کے کتنا کر دیتے ہیں؟ بالکل اللہ تعالیٰ جو ہے پورے سال تک. تو یہ جو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب جو لکھا گیا، یہ فرض روزے کا جو ثواب ہے وہ ثواب لکھا جاتا ہے. تو یہ روزہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اور اس روزے کے مقصد ہوتے ہیں. انسان صرف روزہ رکھتا ہے، بھوکا رہے، پیاسا رہے، باقی سارے گناہ کرے نہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیثوں میں فرما بھی دیے کیا ہے، جو روزہ رکھتا ہے اس کو چاہیے کیا ہے، فلا یرفث ولا یسخب، کہ بے حیائی باتیں نہیں کرے، ولا یسخب، چلا چلی نہیں کرے، لوگوں کے ساتھ بحثا بحثی نہیں کرے، لوگوں کے اس کے اوپر چلائے نہیں، لوگوں کے اوپر جو ہے یہ نہ ہو، غصہ نہ ہو،
اور کہتے ہیں فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ، اگر کوئی اس کو سامنے سے آ کر کے برا بھلا کہنے لگ جائے تو کیا کہے؟ انی امرؤ صائم، ہم جو ہے روزہ میں ہیں۔ تو یہ جو روزہ رکھنا ہو تو منہ سے بھی روزہ رکھنا ہو، یہ جو روزہ رکھنا ہو بدن سے بھی روزہ رکھنا ہو۔ روزہ رکھنا یعنی رک جانا، ہر حرام کام سے انسان رک جائے، یہ روزہ ہے۔ تو یہ جو روزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، یا اس کے علاوہ بھی کافی سارے روزے ہیں، اس کا صرف ایک مقصد ہے، یہی مقصد سمجھنا ہے، یہی مقصد جاننا ہے۔ جب یہ مقصد حاصل ہو جائے گا تب انسان کامیاب ہو جائے گا، ورنہ اگر یہی مقصد نہیں سمجھتا ہے تو یہ جو پورا مہینہ جو اس کو ملا تھا، یہ مہینہ انسان برباد ہے، جو کہ خیر و برکت والا مہینہ تھا، اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، اللہ تعالیٰ کا فضل نازل ہو رہا تھا، یہ بندہ اس مہینے میں بھی جو ہے محروم رہ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نہ کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو بردعا بھی دیے، کہتے ہیں رغم عنہ رجل ادرک رمضان فانسلخ منہ فلم یغفر لہ۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہلاک و برباد کر دے، وہ بندہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ کون؟ کہتے ہیں جو رمضان پایا، رمضان کا مہینہ اس پر داخل ہوا، رمضان کا مہینہ عبادت کرنے کے لیے ملا، اتنے اچھے اس کے پاس جو ہے موقع تھے، لیکن کیا ہے؟ فَانْسَلَخَ مِنْهُ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، رمضان چلے بھی گیا اور وہ اپنی مغفرت نہیں کرا سکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی جو ہے اس کی محرومی یہ ہے کہ رمضان یہ جو مہینہ تھا اس رمضان سے فائدہ نہیں اٹھا سکا، پہلی محرومی، اللہ تعالیٰ کی مغفرت نہیں حاصل کیا۔ دوسری محرومی اور دوسری ناکامی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بردعا کا مستحق بھی بن گیا۔ یہ جو مہینہ ہے، یہ جو روزہ ہے، یہ ایک ہی چیز سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے اوپر جو روزہ رکھا گیا، روزہ فرض کیا گیا، اس کا ایک مقصد ہے۔ کیا مقصد؟ کہتے ہیں لعلکم تتقون۔ یہ روزے کا مقصد اگر حاصل ہو گیا تو انسان کامیاب ہے، اور اگر یہی حاصل نہیں ہوا تو انسان ناکام ہے۔ انسان یہی رمضان میں کیا ہے؟ کپڑا سینے کو دیتا ہے، عید میں پہنیں گے تو وہی کپڑا اچھے سے دیکھتا ہے کہ صحیح سے سیلا ہے کہ نہیں سیلا ہے، ہاتھ صحیح سے ہوا کہ نہیں، اس کے بعد یہ صحیح سے ہوا، سب کچھ دیکھتا ہے۔ لیکن بڑی ہی افسوس کی بات ہوگی، جس لیے رمضان تھا، جس کے لیے محنت کیا، جس کی وجہ سے بھوک اور پیاس میں رہا، وہی چیز انسان نہیں دیکھتا۔ کیا ہے؟ کہتے ہیں لعلکم تتقون۔ یہ جو روزہ ہم تمہارے اوپر فرض کیے ہیں، یہ جو روزہ دیے ہیں، اس کا ایک مقصد ہے لعلکم تتقون، کہ تم لوگ جو ہے تقوی اختیار کرو، تم لوگ متقی بن جاؤ، تم لوگ جو ہے گناہوں سے بچنے لگ جاؤ، تم لوگ جو ہے نیکی کے طرف اور زیادہ ابھرنے لگ جاؤ، تم لوگ جو ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، تم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو بالکل سر خم تسلیم کر لو۔ یہی ایک مقصد ہے، یہ تقوی۔ یہ اگر تقوی آ گیا تو انسان کامیاب ہے، اور یہ اگر تقوی نہیں آیا تو انسان ناکام ہے۔ یہی تقوی ہے جس سے حق اور باطل کے درمیان فرق ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر کیا ہے تقوی اختیار کرتے ہو تو ہم تم کو جو ہے فرق کرنے کی صلاحیت دے دیں گے، کیا حق ہے کیا باطل ہے تم کو جو ہے ہم بصیرت دے دیں گے، تم کو سمجھ میں آنے لگے گا کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، کون سی بات سچی ہے کون سی بات جھوٹی ہے۔ یہ تقویٰ ایسا ہے۔ اس لیے ہم لوگ دیکھتے کوئی بھی بات صحابہ لوگوں کے پاس آتی تو وہ لوگ سمجھ جاتے کہ یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے، ان کے اندر یہ تقویٰ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقویٰ کی ایک مثال دیتے ہیں اپنے ایک حدیث میں، تقویٰ کے بارے میں بتاتے کون، کہتے ہیں 3 لوگ تھے بنی اسرائیل کے 3 لوگ، بنی اسرائیل کے 3 لوگ، تینوں گئے گھومنے پھرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے ایک گفا میں ٹھہر گئے۔ جب گفا میں ٹھہر گئے تو کہتے ہیں فانسلخت الصخرہ، آ کر کے ایک بڑا سا چٹان منہ بند کر دیتا ہے اسی گفا کا۔ جب گفا بند ہو گیا اب کیا ہے روشنی تک نہیں آتی، سب کے سب پریشان ہیں، تو کہتے ہیں اذکر بصالح اعمالکم، کیا ہے تم لوگ اللہ تعالیٰ اذکر ربکم بصالح اعمالکم، اللہ تعالیٰ کو جو ہے یاد کرو اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس پریشانی سے، اس بدحالی سے، اس مصیبت سے نجات دے دے، اپنے ایک اعمال جو صرف اور صرف اسی کے لیے کیے ہو اور کوئی اس میں شریک نہیں ہے، بس ویسے کوئی اعمال لو اور دعا کرو۔ سب کے سب دعا کرتے ہیں اپنے اعمال سے۔ ایک کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اس میں سے تھا، وہ کیا کہتا ہے، اے اللہ ان کانت لی ابنت عمی، اللہ تعالیٰ میری ایک کیا ہے چچا زاد بہن تھی، وہی احب الناس الیہ، اور وہ جو ہے میرے نزدیک بہت زیادہ محبوب تھی، اتنا محبوب کہ اس سے زیادہ دنیا میں کوئی اور پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے ایک بار موقع ملا زنا کرنے کا، وہ کہتی ہے کہ اتق اللہ ولا تحد الخاتم الا بحق، کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور یہ کام جو ہے ناجائز کام ہے، اگر کرنا ہے تو جائز طریقے سے کرو، یہ حرام کام نہیں کرو۔ جب اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو اللہ تعالیٰ ہم ڈر گئے، اور کیا ہے اس کو جو ہے ہم چھوڑ دیے، اپنا مال جو دیے تھے، جو ہم اس کے اوپر خرچ کیے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں لیے، ہم تیرے ڈر سے ہم چھوڑ دیے۔ اللہ تعالیٰ ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاصرف عنا ما نحن فيه، اللہ تعالیٰ اگر یہ جو اعمال کیے یہ صرف اور صرف تیرے ہی لیے کیے ہیں تو اس مصیبت سے بچا دے۔ یہ تقویٰ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقویٰ کی مثال دی۔ قرآن میں سب سے بڑی مثال یوسف علیہ السلام کی ہے، یوسف علیہ السلام کی ہے۔ یوسف علیہ السلام کیا ہے ابھی جوانی میں ہے، عورت، وہ بھی وہ عورت جو امراۃ العزیز ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، اگر اس کی بات نہیں سنے تو طرح طرح کی سزا دے سکتی ہے۔ خوبصورت عورت ہے، کہتے ہیں طلق آ جاؤ، گناہ کی طرف بلاتی، گناہ کی طرف بلاتی ہے، لیکن کیا ہے یہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ماں۔ تقویٰ کی سب سے بڑی مثال ہے، انسان کہیں چلے جائے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہ اگر مقصد حاصل ہو گیا تب یعنی رمضان جو ہے میرا اچھا گزرا ہے۔ یہ اگر تقویٰ آ گیا انسان کے اندر یعنی انسان جو ہے کامیاب ہو گیا۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھاتی یہ چیز کیا ہے، یا بنیا
إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. اے میرے بیٹے، تم کہیں چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، آسمان کے کسی حصے میں چلے جاؤ، زمین کے کسی حصے میں چلے جاؤ، جا کر کے کوئی بھی گناہ کرو گے چھپ چھپا کر کے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن لے آئے گا. کہتی بھی اللہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لے آئے گا، تب کیا جواب دو گے اس کو؟ یہ تقویٰ ہے. جب انسان کو اس چیز کا ڈر آ جائے کہ ہم کہیں بھی چلے جائیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور حساب کرے گا، یہی تقویٰ آ گیا. انسان تب گناہ سے بچے گا، انسان تب نیکیاں کرے گا، اللہ تعالیٰ کے ہر فرمان کو مانے گا، اللہ تعالیٰ نے جو جو منع کیا ہے اس سے بچے گا. یہ تقویٰ ہے. لعلکم تتقون، یہ روزے کا جو مقصد ہے، اصل مقصد یہی ہے کہ تم لوگ تقویٰ اختیار کرو. اس تقویٰ کی کافی ساری فضیلتیں ہیں. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. اے نبی، ان لوگوں کو جو ہے آپ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے کے قصے سنا دیجیے. کیا ہے؟ کہتے ہیں اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. دونوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی نہیں. تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، قبول ہونے کی نشانی کیا تھی؟ جب بھی پہلے قربانی کر دیتے، قربانی کر کے جانور چھوڑ دیتے تھے، اوپر سے آگ آتی، آگ آ کر کے جلا کر کے پورا یہ کر دیتی، تو مطلب کیا ہے؟ قبول ہو گئی. اور اگر آگ نہ جلاتی تو مطلب قبول نہیں ہے. تو جب اس کا قبول نہیں ہوا، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو کیا ہے؟ بڑا غصہ ہو گیا. کہتا لا قتولنک، ہم تم کو جو ہے مار ڈالیں گے، تم کیا کیے؟ تم ہی کچھ گڑبڑ کیے ہو. تو کہتا ہے بہت پیارا جواب، کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سب سے اعمال قبول نہیں کرتا. اعمال کرنے والے بہت کوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر کسی کے اعمال کو قبول کرتا ہے تو وہ جب انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں جن کے اندر تقویٰ ہے ان کے اعمال قبول کرتا ہے. سارے لوگوں کے اعمال قبول نہیں کرتا. یہ اعمال قبول ہو جانا کتنی بڑی بات ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا رہے ہیں، اتنا بڑا کام، وہ بھی کس کے حکم سے بنا رہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے گھر بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے بناتے ہیں. پھر بھی دعا کرتے کیا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ میرے جو یہ اعمال ہے اس کو قبول کر لے. تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، تو ظاہری اعمال کو بھی جاننے والا ہے، باطنی اعمال دل کے بھی حال کو جاننے والا تو ہے. اللہ تعالیٰ قبول کر رہے، اتنی بڑی چیز ہے. اس لیے صحابی کہا کرتے تھے لو علمت ان اللہ تقبل لی سجدۃ واحدہ. سنو، اگر ہم یہ بات جان لے کہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف میرے ایک سجدے کو قبول کر لے، کتنا؟ ایک سجدے کو. تو کہتے ہیں لتمنیت الموت، تو میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اب جو ہے مجھے موت دے دے. مجھے کیوں؟ کہتے ہیں سنو، اللہ تعالیٰ سب کا اعمال قبول نہیں کرتا. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے اعمال کو قبول کرتا. اور یہی متقی لوگوں کے بارے میں فرمایا ان للمتقین مفازا، متقی لوگ کامیاب ہوں گے. ان المتقین فی جنات وعیون، متقی لوگ جو ہے جنت میں اور طرح طرح کی نعمتوں میں رہیں گے. کتنی ساری چیزیں، کتنی ساری فضیلت، یہ تقوی اختیار کرنے والوں. اور اللہ تعالیٰ اسی تقوی کے لیے جو ہے انسان کو تیار کر رہے ہیں کہ میرے بندے یہ جو مہینہ ہم تم کو دیے ہیں
اس مہینہ میں اپنے آپ کو متقی بنا لو، اپنے آپ کو جو ہے سدھار لو، اپنے آپ کو گناہ سے بچا لو، نیکیوں کے طرف جو ہے آ جاؤ، تمہارے لیے ہم اتنے سارے انعام رکھے ہیں۔ اور کیا ہے، انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خبردار، اچھی سے سنو، اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں ان کو نہ ہی کوئی خوف ہے نہ ہی کوئی غم ہے، کوئی خوف نہیں، کسی سے خوف نہیں ہے، نہ ہی دنیا میں خوف نہ ہی آخرت میں خوف۔ انسان جب دنیا چھوڑ کر کے جاتا ہے تو اس کو خوف رہتا ہے، کیا ہے آخرت میں کیا ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ان لوگوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بشارت خوشخبری ہے۔ جو انسان مر رہا ہے، خوف ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، آ کر کے فرشتہ آ کر کے کہتا ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، تم کو جو ہے خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نحن اولیاؤکم، کیا ہے ہم لوگ جو ہے تمہارے دوست ہیں۔ انسان جب بچھڑتا ہے سب سے، کسی سفر میں جا رہا ہے، یہ اب سفر شروع ہو گیا، جیسے ہی آنکھ بند ہونا شروع ہو گیا، روح نکلنے لگا ہے، اب جو ہے یہ جسم، یہ روح ایک مسافر ہے، یہ مسافر کسی دوست کو ڈھونڈتا ہے۔ دوست کون آتے ہیں؟ یہی فرشتے لوگ، کیا کہتے ہیں نحن اولیاؤکم، کیا ہے بہت تقوی اختیار کیے، تم متقی بندے تھے نا، سنو نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست تھے، آخرت میں بھی، جب تک تم کو جنت میں نہیں داخل کر دے تب تک ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، قبر میں بھی کوئی فکر نہیں، حشر میں بھی کوئی فکر نہیں۔ یہ بندے لوگ، اور کہتے ہیں وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی جو ہے ان کے لیے کوئی غم ہے، بیوی بچے اور کن کو چھوڑ کر کے جا رہے دنیا میں، کوئی غم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تبھی ان کو بشارت دے دے، تبھی ان کو خوشخبری دے دے، فکر نہیں کرو، ہم تمہارے گھر والوں کا انتظام کر دیے۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا کیا بندے کے لیے انعامات رکھے، یہی فرماتے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کیا ہے سفر میں جانا ہے تو کافی سارے سامان لیتے ہو، لیکن سب سے اچھا سامان جو لے سکتے ہو وہ تقویٰ ہے۔ دوسری جگہ فرماتے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ یا بنی آدم قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا، اے آدم کے اولاد، تمہارے لیے ہم نے طرح طرح کے کپڑے نازل کیے ہیں، طرح طرح کے کپڑے دیے ہیں، کافی سارے کپڑے پہنتے ہو، لیکن سب سے اچھا کپڑا پتہ ہے کون ہے؟ کہتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، سب سے افضل لباس، سب سے اچھا لباس تقوی والا لباس، کہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم کی پامال، اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو ہے پاسداری کرو، اللہ تعالیٰ کی بات مانو، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کو مان لو، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے روکا ہے رک جاؤ، یہ جب کر لیتے ہو سب سے اچھا لباس ہے۔ انسان مہنگا کپڑا پہن لے، وہ کوئی خاص بات نہیں ہے، کچھ دنوں میں اس کو بھی پھینکنا پڑتا، لیکن یہ تقویٰ جو ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا ہے، سنو، سب سے افضل اور سب سے زیادہ انسان جنت میں جاتا ہے تو کیا کس سے؟ تو کہتے ہیں التقویٰ وحسن الخلق، تقوی اور اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ اگر یہ تقویٰ انسان کے اندر آ گیا اور یہ اچھے اخلاق انسان کے اندر آ گئے تو یہ جو ہے انسان سب سے زیادہ اسی وجہ سے جنت میں جانا، یہ تقویٰ ہے۔ جب انسان اس کو اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کئی سارے انعامات اس کے لیے رکھے ہیں، اور یہ رمضان جو ہے تقویٰ کے ہی بارے میں دعوت دیتا ہے، کیا ہے تمہارے اوپر روزے یہ ہم نے فرض کی اسی وجہ سے میرے بندے، تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو، تم متقی بن جاؤ، بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت بھی فرض کیے تو کیا ہے انعام دینے کے لیے، ورنہ انسان اگر کتنے ہی عبادت میں لگ جائے اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ایک انسان حدیثوں میں آتا ہے، ایک انسان 500 سال عبادت کر کے آیا ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس کی نماز بھی کیسی
کہتے ہیں کیا؟ نماز پڑھتے رہتا، جیسے ہی اس کو کوئی حاجت ہوتی، ضرورت ہوتی، کر کے یعنی پیشاب پیخانہ کرنا ہوتا، جا کر کے آتا، پھر وضو کر کے نماز پڑھنے لگتا، بھوک لگتی کھاتا، پھر آ کر کے نماز پڑھنے لگتا. ایسے ہی وہ 500 سال تک عبادت کر کے آیا. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ادخل عبادی برحمتی الجنہ، میرے اس بندے کو جو ہے میرے رحمت سے داخل کر دو جنت. کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم بہت زیادہ عمل کر کے آئے ہیں، 500 سال عبادت کر کے آئے، ہم کو کیا ہے میرے عمل کے بدولت جنت میں دے دے، ہم کو میرے عمل کے بدولت جنت میں دے دے، بس کافی ہے یہ. اچھا اللہ تعالیٰ بولتے ہیں اچھا میرے جو اتنے انعام تھے تیرے اوپر، ہم جو یہ ساری چیزیں دیے، آنکھ دیے، کان دیے، ناک دیے، ہاتھ دیے، پیر دیے، پتہ نہیں کیا کیا دیے، وہ نعمتوں کا بدلہ دینا ہے کہ نہیں؟ تو ٹھیک ہے دے دیں گے. اللہ تعالیٰ ساری نعمتوں کو ایک جگہ کرتے ہیں اور اس کے اعمال کو ایک جگہ کرتے ہیں. ایک پرلے میں اس کے سارے اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ یہ جو آنکھ ہے، آنکھ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، یہ جو آنکھ ہے اللہ تعالیٰ صرف اس کو کہتے ہیں خذی ثمنہ کی، جاؤ جو تمہارا حق ہے لے لو. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی 500 سالہ عبادت صرف یہ آنکھ کی عبادت میں ختم ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ حکم دیتے جاؤ اس کو اب جہنم میں پھینک دو، اب تو نیکی ہے نہیں، کیا کہاں سے جائے گا جنت؟ اب جیتا ہے اللہ تعالیٰ بندی رحمتک، اللہ تعالیٰ کیا ہے تیرے رحمت سے مجھے جنت میں داخل. اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے انسان جنت میں نہیں جاتا، سبب ہے یہ، ذریعہ ہو سکتا ہے، لیکن عمل سے کوئی جنت میں نہیں جانا پا نہیں جا سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول آپ بھی نہیں؟ کہتے ہیں نہیں، یتغمدنی اللہ رحمہ، کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہمیں یقین رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر بھی رحم کریں گے، لیکن میں بھی جو ہے بغیر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا. سب سے زیادہ عبادت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں. فرشتے، یہ فرشتے لوگ جو لوگ ہمیشہ رات و دن جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے تب سے عبادت کر رہے، لیکن یہ بھی قیامت کے دن کہیں گے یا ربنا ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تعالیٰ کیا ہے ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا. تو انسان جب عبادت کا حق ہی نہیں ادا کر سکتا، کیا اللہ فرشتے جب نہیں کر سکتے کیا انسان کرے گا؟ اللہ تعالیٰ عبادت خود کے لیے نہیں، انسان کے فائدے کے لیے رکھے. کوئی بھی انسان کو عبادت کرتے اللہ تعالیٰ اس کے لیے فائدہ رکھے. روزہ رکھتا ہے اس کے لیے فائدہ ہے، وہ کوئی حج کرتا ہے اس کے لیے فائدہ ہے، زکات دیتا ہے اس کے لیے فائدہ ہے، روزہ رکھتا ہے، کوئی بھی عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب چیز کا بدلہ اس کو دے. من عمل صالحا فلنفسه، جو انسان کوئی بھی نیکی کرتا ہے، کوئی بھی عمل صالح کرتا ہے تو اپنے آپ کے لیے کرتا ہے، اپنے آپ کے لیے کرتا ہے، اپنے آپ کو جنت سے قریب لے جاتا ہے، جہنم سے بچاتا ہے. ومن اساء فعليها، کیا ہے اگر کوئی گناہ بھی کرتا ہے تو اس کے اوپر ہی جو ہے گناہ کا سزا ہوگا، اس کے اوپر ہی جو ہے گناہ کا عذاب ہوگا. تو انسان یہ جو رمضان ہے، اس رمضان سے سب سے بڑا سبق جو سیکھتا ہے وہ تقویٰ. اگر تقویٰ آ گیا انسان کے اندر کافی سارے فضیلتوں کا مستحق ہو گیا. اور اگر یہی تقویٰ نہیں آیا یعنی رمضان برباد کر دیا. پہلی محرومی تو یہ کہ رمضان برباد، دوسری محرومی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بددعا کا مستحق بھی بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو ہے اپنے متقی بندوں لوگوں میں سے بنا. اللہ تعالیٰ امین بولیے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان لوگوں میں سے بنا جن سے تو محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے نہ بنا جن کے اوپر تیرا عذاب نازل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی عزت کی بلندی عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی مال و دولت میں برکت عطا فرما.
رب ہم لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے اہل و عیال میں برکت عطا فرما. رب ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. رب ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. رب جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. رب جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. رب جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. رب جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. رب مسلمانوں کی حفاظت فرما. رب ہم لوگ کو گناہوں کی مغفرت فرما. رب ہم لوگ کو جنت الفردوس کا مستحق بنا. جہنم سے بچا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.